السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں 7 مئی کی اس رات کی طرف جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا ایک ایسے فضائی مقابلہ جو کئی دہائیوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی فضائی لڑائی، 110 طیارے اور ایک رافیل کا انجام۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ بھارت نے روس سے تیل لینا بند کر دیا ہے یا نہیں، اور امریکہ نے اس پر کیا دباؤ ڈالا۔ سب کچھ آسان زبان میں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، تاریخ تھی 7 مئی۔ پاکستان ایئر فورس کا آپریشن روم معمول کے مطابق کام کر رہا تھا۔ اچانک اسکرین پر ریڈ الارم۔ بھارتی حدود میں درجنوں طیارے حرکت میں آ چکے تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی، جو کئی دنوں سے آپریشن روم کے پاس گدے پر سو رہے تھے، فوراً جاگے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارت کا دعویٰ تھا کہ 1 ماہ پہلے کشمیر میں جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان نے اس الزام کی سختی سے تردید کی، لیکن بھارت نے بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی اور وہ دن 7 مئی کی رات بن گیا۔ جیسے ہی بھارتی طیارے نے حرکت کی، پاکستان نے اپنے جدید ترین چینی ساختہ J-10C طیارے فضا میں بھیج دیے۔ یہ طیارے جدید PL-15 میزائل سے لیس تھے اور ٹارگٹ کیا تھا؟ بھارت کے فخر رافیل طیارے۔ ایئر چیف نے واضح حکم دیا، رافیل چاہیے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جنگی تاریخ میں پہلی بار رافیل کو نیچے گرایا جائے، اور پھر وہی ہوا، ایک رافیل طیارہ گرایا گیا۔ یہ خبر جنگی ماہرین کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ رافیل جیسے جدید طیارے کو کیسے گرایا گیا؟ بھارتی پائلٹس کو لگ رہا تھا کہ وہ محفوظ ہیں، کیونکہ اس کے پاس جو انٹیلیجنس تھی اس کے مطابق PL-15 میزائل کی رینج صرف 150 کلومیٹر تھی، لیکن پاکستانی J-10C نے میزائل فائر کیا 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے سے، یعنی دشمن کو لگا کہ ہم دور ہیں مگر میزائل پہلے ہی راستے میں تھا۔ یہی انٹیلیجنس کی ناکامی بھارت کے لیے بڑا نقصان بن گئی۔ آج کی جنگ صرف بندوق یا طیارے کی نہیں، آج کی جنگ ڈیٹا کی ہے، نیٹ ورکنگ کی ہے۔ پاکستان نے ایک زبردست سسٹم بنایا ہے جسے کل چین کہتے ہیں۔ چینی J-10، سویڈن کا نگرانی طیارہ، زمین کے ریڈار سب آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ J-10C طیارے اپنا ریڈار بند رکھتے ہیں تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو، اور نگرانی طیارہ جو پیچھے اڑ رہا ہوتا ہے وہ مکمل معلومات دے رہا ہوتا ہے، یعنی دشمن کو خبر بھی نہیں اور آپ حملہ بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا تھا۔ سارے طیارے اپنی ہی حدود میں تھے، لیکن میزائل دشمن کو مار رہا تھا۔ بھارت نے تسلیم تو نہیں کیا، مگر فرانس کے ایئر چیف نے کہا ایک رافیل گرا ہے۔ حتیٰ کہ فرانس کی کمپنی ڈیسالٹ کے ایک افسر نے بھی مانا کہ بھارت نے رافیل کھویا ہے۔ اب بھارت نے کیا کیا؟ بھارتی حکام نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی، خاص طور پر روسی سخوئی طیاروں کو اپ گریڈ کرنے پر زور دیا، کیونکہ پاکستان نے الیکٹرانک حملہ کر کے اس کے سسٹمز کو جام کر دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری خبر کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں اطلاعات ملی ہیں کہ بھارت نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا ہے، لیکن ناظرین سچائی تھوڑی مختلف ہے۔ بھارتی حکام نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ ان کا طویل مدتی معاہدہ ہے جو وہ فوری بند نہیں کر سکتے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2 بھارتی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ معاہدہ جاری ہے، لیکن بھارت نے نہ تردید کی نہ تصدیق کہ آیا مودی حکومت نے اس پر کوئی اجلاس بلایا یا نہیں۔ ابھی تک بھارتی حکومت نے تیل کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، یعنی روس سے ابھی بھی تیل آ رہا ہے، اور یہ بھارت کی کل درآمد کا 35% بنتا ہے۔ اس ساری صورتحال سے ہمیں 2 بڑے سبق ملتے ہیں۔ آج کی جنگ میں ہتھیار سے زیادہ اہم ہے انفارمیشن، ڈیٹا اور نیٹ ورکنگ۔ عالمی سیاست میں اب تیل اور دفاع دونوں ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ پاکستان نے اس جنگ میں بڑی حکمت عملی دکھائی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جب 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آتی ہیں تو ایک غلطی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے حیران کن بات کون سی لگی، اور کیا بھارت روس سے تیل بند کرے گا یا امریکہ کا دباؤ نظر انداز کرے گا؟ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔